كنتم خير أمة أخرجت للناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اگلا میں سلسلہ بتا دوں اپنے ہی متعلق کہ میں کپڑے کی دکان پر صبح کے وقت بیٹھتا تھا اور شام میں میری کالج ہوتی تھی، کامرس کالج میں پڑھتا تھا۔ تو ایک شخص میرے پاس کپڑا خریدنے کے لیے آیا، اس کا نام عبدالستار تھا۔ کپڑا خریدنے کے بعد اس نے کچھ تعارف کیا مجھ سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا پڑھتا ہوں، شام میں کالج میں پڑھتا ہوں۔ تو اس نے کہا میں بھی میڈیکل کالج میں پڑھتا ہوں۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ یہاں تبلیغی مرکز ہے حیدرآباد میں، تم نے دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں دیکھا میں نے۔ تو انہوں نے مجھے پتہ سمجھا دیا کہ یہاں پر ہے اور جمعرات کے دن یہاں اجتماع ہوتا ہے، مغرب کی نماز وہاں پڑھ لیا کرو، اس کے بعد بیان ہوتا ہے، لوگ رات وہاں قیام بھی کرتے ہیں، تو دیکھو جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہو جایا کرو وہاں۔ اور پھر اپنا جام شورو حیدرآباد کا ایک دریا کا کنارہ ہے، تو وہاں ہمارا ہاسٹل ہے، وہاں میرے پاس آپ تشریف لے آئیں، میں آپ کو میس میں کھانا بھی کھلاؤں گا اور ہمارے سوئمنگ پول میں بھی آپ کو لے جاؤں گا۔ تو میں نے پھر ان سے ساری باتیں لے لی اور جمعے کا دن جب آیا تو میں ان کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے ہاسٹل میں میرا اکرام بھی کیا اور مجھے سوئمنگ پول بھی دکھایا۔ پھر پتہ بھی میں نے صحیح طریقے سے سمجھ لیا۔ اس کے بعد اللہ کے شکر میں کالج میں اپنا پیریڈ چھوڑ کر بھی مرکز پہ جانا شروع کر دیا۔ یہ میرے ٹرننگ پوائنٹ تھا، اللہ کے فضل سے اللہ نے مجھ پہ احسان کیا۔ اب میں ہر جمعرات کو اپنے پیریڈ چھوڑ کر مغرب کی نماز سے پہلے نکل جاتا، اور ہمارے لیکچرر تھے وہ بھی بڑے اچھے تھے، وہ مجھے کچھ کہتے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے پورے سندھ پروونس میں سیکنڈ ٹاپ پوزیشن دلوا دی۔ جب امتحان ہوئے انٹرمیڈیٹ کے تو سیکنڈ ٹاپ پوزیشن میری تھی، اور جب کہ میں پیریڈ جو اہم پیریڈ تھا نا وہ بھی چھوڑ دیا کرتا تھا مرکز کی وجہ سے۔ بیان وغیرہ سن کے پھر میں آ جاتا تھا۔ پھر میں نے تبلیغی نصاب فضائل اعمال جو کتاب ہے وہ خریدی اور گھر میں تعلیم شروع کی۔ پہلی قصہ جو تھا نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ، گھر کے سارے افراد کو بٹھایا اور وہ قصہ میں نے گھر والوں کو سنایا، تو میں خود ہی پڑھتے پڑھتے اتنا بے قابو ہو گیا کہ روتے روتے میری ہچکیاں بند گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف طائف والی میں سنا نہ سکا اور برداشت نہیں کر سک رہا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد سے الحمدللہ مجھے ایک راستہ دکھا دیا اور اس راستے پہ میں چل پڑا۔ میں آگے بتاؤں گا کہ کہاں تک چلا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے کی سمجھ دے اور اپنا قرب دے، اپنا تعلق دے، اپنی محبت دے، اور یہ تقویٰ کا میدان جو ہم نے شروع کیا ہے نا اس میں آگے بڑھنے کی اپنے فضل سے توفیق نصیب فرما دے۔